جب یزید کے حکم پہ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے شام تک پہنچایا گیا تو یزید اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ رسول کے نواسے کے سر کو شام کے پہر تک روک کر کے رکھو، اور شام والوں کو کہا کہ آج عید کا دن ہے، ہر شخص نئے کپڑے پہنے اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پر چلا جائے، جیسے ہی رسول اللہ کا خاندان آئے تو پتھر مار کے اس کا استقبال کیا جائے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک رسول اللہ کی نواسیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سنوارا گیا، اور مسلمان نے نئے کپڑے پہنے، اور جب رسول اللہ کا خاندان گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، تو کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، تو کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا ہے۔ رسول اللہ کے نواسیوں بی بی زینب بے چادر شام کی گلیوں سے گزر رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس جیسے سادات یزید کے محل میں داخل ہوئے، یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو سامنے رکھا اور لاٹھی سے امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیویاں ہیں، بیمار قیدی ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے سوچا کہ یہ کوئی بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بدترین سزا مل رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ فاطمہ و علی کا خاندان ہے، یہ جو عورتیں دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ پوچھنے لگے فاطمہ کون؟ یزید کے وزیر نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ پھر اس نے پوچھا کون سا محمد؟ اس نے کہا محمد اللہ کا رسول۔ وہ سفیر چیخ کے بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے؟ افسوس ہے تم پہ، میں ہمارے نبی داؤد علیہ السلام کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، لیکن افسوس ہے تمہارے نبی کو ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے، تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا تو یزید نے پوچھا کون ہے یہ؟ تو سپاہیوں نے کہا روم کا سفیر ہے جو یہ کہہ رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کرتے ہو۔ یزید نے کہا اس کی یہ مجال، اس کا سر قلم کر دو۔ جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس نے کہا تب میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سپاہیوں نے پوچھا ہم مسلمان تو تمہیں قتل کر رہے ہیں، تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کل رات عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا کہ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے بارے میں سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لیکن تم نے اپنے نبی کے شرافت، صداقت اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی۔